آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے، جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور فساد اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار۔ جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شیطان کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول لی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود بی بی حوا علیہ السلام کے مہر میں پڑھائی گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس مردود نے دھوکہ دے کر
ان کو درخت کی طرف کھینچ لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چھپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے، ایک وقت تک نفع حاصل کرنا، اور تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے اور وہی پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن مجید کے اس واقعہ سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو بھی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنے غلطی مانی اور فوراً توبہ کی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منائے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔